گورنمنٹ کالج برائے خواتین ماڈل ٹاؤن میں ڈینگی وائرس سے آگاہی کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار سے متعلق مزید جانتے ہیں عمر اسلم کی اس رپورٹ میں۔ گورنمنٹ کالج برائے خواتین ماڈل ٹاؤن میں ڈینگی وائرس کے حوالے سے ہونے والے سیمینار میں رکن قومی اسمبلی عمر سہیل ضیاء بٹ مہمان خصوصی تھے۔ سیمینار میں ڈاکٹر مصباح ملک، مسز آسمہ کامران، مسز عاتقہ تنویر، مسز نصیرہ فہیم سمیت طالبات کی بڑی تعداد موجود تھی۔ سیمینار میں ڈینگی وائرس سے آگاہی کے لیے جنرل ہسپتال کی ڈاکٹر مصباح ملک نے خصوصی لیکچر دیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے رکن قومی اسمبلی عمر سہیل ضیاء بٹ نے کہا کہ ڈینگی وائرس کی روک تھام کے لیے پنجاب حکومت تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے اور اسی حوالے سے آگاہی کے لیے سیمینارز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین ڈینگی وائرس کی روک تھام میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ جگہوں کے اوپر اور جو ہے لوگوں کو آگاہی دی اور اس کا جو ہے وہ پارٹ اینڈ پارسل بنی تھی پچھلے سال بھی ڈینگی کمپین میں، اور اس سال بھی جو ہے وہ پہلی کمپین یہی سے شروع ہوئی۔ طالبات کا کہنا تھا کہ ڈینگی وائرس کے حوالے سے سیمینارز کا انعقاد خوش آئند ہے۔ اس کے ذریعے انہیں موذی مرض کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ سیمینارز کروائیں گے تو لوگ اویئر ہوں گے، اویئرنیس پیدا ہوگی کہ کس طرح ان لوگوں سے بچنا ہے۔ اور ڈینگی سیمینار کروائے، ڈاکٹرز یہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا، اس کے پریکاشنز کے بارے میں بتایا ہے، تو ہم لوگوں نے اس کی پریکاشنز یوز کرتے ہیں، لائک ماسکلز یوز کرتے ہیں۔ ہمارے کالج میں آتے ہیں تو اس وجہ سے ہم سب میں اویئرنیس پیدا ہوتی ہے کہ یہ ڈیزیز جو ہمارے ملک میں اتنی تباہی مچ رہی ہے، سب اس کے بارے میں اویئرنیس ہو رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈینگی موذی مرض ضرور ہے، لیکن اگر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں تو اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ کیمرامین یاور بھٹی کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے مہران بینک کیس کے مرکزی کردار یونس حبیب کو صدی کا سب سے بڑا جھوٹا قرار دیتے ہوئے ہٹ جانے کا دعویٰ دائر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ڈرامہ رچانے والوں سے سب واقف ہیں، اس طرح مسلم لیگ نون کی ساکھ متاثر نہیں کی جا سکتی۔ وزیر اعلیٰ نے ماڈل ٹاؤن میں سینیٹر پرویز رشید، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، شیخ روہیل اصغر، انور شیخ خان، شاہد خاقان عباسی اور زعیم قادری کے ہمراہ پرہجوم پریس کانفرنس میں یونس حبیب کو صدی کا سب سے بڑا جھوٹا قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ 4 مرتبہ اپنا بیان بدل چکا ہے۔ اگر ٹی ٹی کے ذریعے پیسے بھیجے گئے تھے تو اس کا ثبوت بھی سامنے لایا جائے، اور اگر پیسے لینا ثابت ہو جائے تو وہ ہر سزا بھگتنے اور سیاست سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں۔ میاں شہباز شریف نے کہا کہ یونس حبیب کے کردار سے عوام بخوبی واقف ہیں، اس ڈرامے کے پس پردہ عناصر کو بھی سب جانتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کو عدالتوں میں مکمل اعتماد ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا اور فتح حق اور سچ کی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اس ڈرامے کے حقائق جلد عوام کے سامنے لائے جائیں گے اور میڈیا کو دستاویزی ثبوت پیش کیے جائیں گے۔ وہ تو بہت پہلے مہران بینک کیس کے کرداروں کو بے نقاب کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں، جبکہ اس اسکینڈل کو نواز شریف نے بے نقاب کیا تھا۔ نواز شریف کو اس سے پہلے بھی جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا جا چکا ہے، لیکن عوام نے بے بنیاد الزام تراشی کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ میاں شہباز شریف نے کہا کہ نئے الزامات اور سازشیں کر کے این آر او کے خلاف بولنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بینکوں سے قرض لے کر واپس نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، اس میں ملوث افراد کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے۔ انہوں نے 5 کروڑ روپے کا جو قرض لیا تھا وہ مارک اپ کے ساتھ 10 کروڑ 21 لاکھ روپے کی صورت میں لوٹایا جا چکا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک قوم کا پیسہ لوٹنے والوں سے واپس لے کر عوام کے قدموں میں نشاور نہیں کر دیتے۔ کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے یہ جانیں گے سٹی سپورٹس میں۔ سروسز انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں کھیلوں کے سالانہ مقابلے اختتام پذیر ہو گئے۔ مستقبل کے ڈاکٹرز نے کھیل کے میدان میں بھی زبردست جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ یہ جوش و خروش آپ کو دکھاتے ہیں عامر رضا خان کی رپورٹ میں۔ پنجاب اسٹیڈیم میں سمس کی 7ویں سالانہ گیمز میں میڈیکل کے طلبہ و طالبات نے بھرپور جوش و خروش سے حصہ لیا۔ انسٹی ٹیوٹ کے فرسٹ ایئر کے طلبہ و طالبات نے پیلے، سیکنڈ ایئر کے طلبہ و طالبات نے جامنی، جبکہ فائنل ایئر کے طلبہ و طالبات نے سرخ رنگ کے ملبوسات زیب تن کر رکھے تھے۔ طالبات کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس دن کو زبردست انداز میں منایا اور یہ مدتوں یاد رہے گا۔ بہت انجوائے کر رہے ہیں، ہم لوگ کا اینول اسپورٹس ڈے ہے اور یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت موٹیویٹنگ ہے۔ ایز ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں لیکن ہم اسپورٹس میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت انتھوزیاسٹکلی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ ہر ایئر کے ڈفرینٹ کلرز ہیں، ریسز ہو رہی ہیں، کافی اسپورٹس ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ I am enjoying a lot. I cannot express my feelings in words, what I am feeling over here, because all the arrangements are very fine and we are enjoying a lot. ہمارا لاسٹ اسپورٹس سے ہم فائنل ایئر ہیں تو ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ مقابلوں میں فن ریس فرسٹ ایئر کی طالبات نے جیتی، بوری ریس بوائز میں سیکنڈ ایئر کے طلبہ کامیاب رہے، طالبات کی بوری ریس میں فائنل ایئر نے کامیابی حاصل کی۔ مقابلوں میں مجموعی طور پر فرسٹ ایئر نے پہلی، فائنل ایئر نے دوسری
اور سیکنڈ ایئر نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ کھیلوں کے انچارج ڈاکٹر محمد شعیب کا کہنا ہے کہ طلبہ کھیل کے میدان میں اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ ہے، ہماری فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر اب 100 کی بجائے 150 اور 200 کی اسٹرینتھ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو بڑی ایکٹیولی اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی تعلیمی اداروں میں سالانہ کھیلوں کا آغاز ہو جاتا ہے، جس سے طلبہ بھرپور لطف اٹھاتے ہیں۔ سمس کے اینول سپورٹس ڈے پر طلبہ نے جہاں تفریح حاصل کی، وہاں انہوں نے ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے مختلف کھیلوں میں بھی حصہ لیا۔ اس طرح کے ایونٹس طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں کو مزید نکھارتے ہیں۔ کیمرامین زاہد شفیع کے ساتھ عامر رضا خان، سٹی 42۔ بلیٹن میں شامل مزید اہم خبروں سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، مگر اس سے پہلے ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے۔ بچوں کی رنگین دنیا سے کچھ خبریں شامل کی جائیں گی سٹی بچے میں۔ بیکن ہاؤس کی شاخ لیزونچ مونٹیسری کے اینول پلے میں ننھے منھے بچوں کی پرفارمنس نے حاضرین کے دل موہ لیے۔ الحمرا کلچرل کمپلیکس میں لیزونچ مونٹیسری L72 کے اینول پلے ڈے کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں چیئرمین آرٹس کونسل، معروف ادیب اور دانشور عطاء الحق قاسمی کے علاوہ سمیرہ بابر، ربیہ امجد، سیمی عارف اور بچوں کے والدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کلاس 1 اور 2 کے بچوں نے مختلف نظموں پر خوبصورت خاکے پیش کیے۔ جنگلی جانور کا روپ دھار کر بچوں کی پرفارمنس پر حاضرین بے حد خوش ہوئے اور انہیں جی بھر کر داد دی۔ شہر میں جاری تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے جانیں گے سٹی تعلیم میں۔ برطانیہ میں تعلیم کے نئے رجحانات اور کیریئر کاؤنسلنگ کی استعداد کار بڑھانے کے لیے برٹش کونسل کے زیر اہتمام سمپوزیم کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقررین نے نئے رجحانات پر سیر حاصل گفتگو کی۔ مزید جانتے ہیں آصف جعفری سے۔ بیرون ملک تعلیم کے خواہشمند طلباء و طالبات کے لیے سمپوزیم کا اہتمام بیکن ہاؤس رائیونڈ روڈ پر کیا گیا، جس میں ڈائریکٹر برٹش کونسل نادیہ کامران، فالکن کنسلٹنسی کے CEO اظہر حسین آبدی، عائشہ تمیمی حق، ناہید میمن، فاطمہ اسد، شازیہ کنور، ڈاکٹر سائرہ شاہد، طارق ملک اور کیریئر کاؤنسلنگ کے شعبے سے وابستہ افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سمپوزیم میں 27 ماہرین نے کیریئر کاؤنسلنگ اور انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے گفتگو کی اور شرکاء کے سوالوں کے جوابات دیے۔ برٹش کونسل کی ڈائریکٹر ایجوکیشن نادیہ کامران کا کہنا تھا کہ اس سمپوزیم کا مقصد کیریئر کاؤنسلنگ کے شعبے سے وابستہ افراد کی استعداد کار کو بہتر بنانا ہے، جبکہ فالکن کنسلٹنسی کے CEO اظہر حسین آبدی کا کہنا ہے اس طرح کے سمپوزیم سے کیریئر کاؤنسلنگ کے شعبے میں پیشہ ورانہ مہارت ملتی ہے۔ ریئل کیریئر کاؤنسلنگ ہے وہ مسنگ ہے پاکستان سے، اور ایک کمرشلائزیشن یا ایک بزنس اختیار کر گیا یہ۔ ہم اس اپنے اصل مقصد سے ہٹ گئے ہیں۔ کیریئر کاؤنسلرز جو HE سیکٹر میں ہیں اور اسکول سیکٹر میں ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ، ان کی ٹریننگ کے لیے ہے۔ سو مقصد اس کا یہی ہے کہ ہم ان کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگز ہیں، ان کے لیے سیشنز ہیں۔ ماہرین نے کیریئر کاؤنسلنگ اور انٹرپرینیورشپ پر لیکچر دیے، جبکہ سمپوزیم میں برطانیہ کی یونیورسٹیز کے سٹالز بھی لگائے گئے تھے۔ فالکن کنسلٹنسی کے CEO ڈاکٹر اظہر حسین آبدی نے پاکستان میں کیریئر کاؤنسلنگ کو درپیش چیلنجز اور ان کے حل کے حوالے سے شرکاء کو بریف کیا۔ شرکاء نے اس سمپوزیم کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا۔ سمپوزیم with 5 panelists، اس پہ ہم نے بہت کچھ سیکھا اباؤٹ انٹرپرینیورشپ اور جو کہ ضرورت ہے پاکستان کی کہ بچوں کو صرف جاب مارکیٹ کے لیے تیار نہ کیا جائے، بلکہ ان میں کچھ انسٹل کریں انٹرپرینورشپ کیپبلٹیز اینڈ کیپیسٹیز۔ اس میں سب سے پہلے جو میں نے چیز دیکھی وہ یہ کہ اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ اور ساتھ اس کی ایبلٹی ہمیں اس کو گائیڈ کرنے سے پہلے دیکھنی چاہیے۔ کیریئر کاؤنسلنگ کے شعبے سے وابستہ افراد نے لاہور میں ایسے سمپوزیم کے انعقاد کی ضرورت پر زور دیا۔ کیمرامین عاطف یاسین کے ساتھ آصف جعفری، سٹی 42۔ کاروباری دنیا سے کچھ خبریں شامل ہوں گی سٹی بزنس میں۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری آن لائن نشریات کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں city42.tv۔ ہمارے ساتھ رکھیے۔